میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر مولانا ذوالفقار نقشبندی آئے ہوئے ہیں. اس طرح خواب دیکھنا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ محبت کی بات ہے، دلی تعلق ہے، اس لیے آپ نے دیکھا. اللہ والوں کو گھر میں دیکھنا اچھی بات ہے، اچھا خواب ہے. امام رکوع میں ہے اور ایک شخص آیا اور اللہ اکبر بول کر جلدی سے رکوع میں چلا گیا. جیسے ہی رکوع میں گیا امام صاحب کھڑے ہو گئے. اگر امام کے ساتھ رکوع میں ہم شامل ہوئے اور ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم ہم نے کہا تو ہم کو رکوع ملا، اور رکوع ملا تو رکعت ملی. اور اگر ہم رکوع میں جانے لگے اور امام صاحب اٹھ گئے اور رکوع میں ہماری شرکت ایک تسبیح کے بقدر نہیں ہو سکی تو ہم کو رکوع نہیں ملا، ہم کو رکعت نہیں ملی. سو کر اٹھنے کے بعد شک شبہ رہتا ہے کہ احترام ہوا ہے یا نہیں. ہوا ہوگا تو دکھے گا نا، اور اگر نہیں دکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام نہیں ہوا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں. دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال اس دنیا میں موجود ہے. دجال کا فتنہ اس امت میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ. اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو زمین پر اتاریں گے. دجال 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، 40 دن میں. اور جب وہ چلے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی چلتی دکھائی دے گی. لیکن جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ حقیقت میں جنت ہوگی. دنیا کے تمام شہروں میں وہ جائے گا لیکن مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. فرشتے ان دونوں شہروں کے دروازے پر اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے. اس وقت دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دجال ہے اور قید ہے سمندر کے درمیان. قرب قیامت میں وہ آئے گا. سورج گہن اور چاند گہن پر حاملہ عورتوں کو بہت سارے کام نہیں کرنے دیا جاتا. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے. کوئی کام منع نہیں ہے، لیکن سورج گہن اور چاند گہن کے موقع پر نماز اور عبادت اور صدقہ و خیرات کا حکم ہے. سورج گہن میں نماز با جماعت پڑھی جائے گی اور چاند گہن میں نماز اکیلے اکیلے پڑھی جائے گی. صدقہ و خیرات دینا چاہیے. لمبی نماز نہیں پڑھ، یعنی جب سے گہن شروع ہو وہاں سے لے کر گہن ختم ہونے تک آپ نماز پڑھیں. اگر اتنی دیر تک نماز نہیں پڑھ سکتے تو جو نماز پڑھنا ہے پڑھ لیں، بقیہ اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں. میرا ایک دوست مکہ مکرمہ کام کرنے گیا ہے، بغیر احرام باندھے. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے میقات پہ جا کر کے احرام باندھ کر عمرہ کر لینا چاہیے. گھر والے کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ صحیح ہے؟ اور استعمال کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ ہم لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. کوکن وغیرہ میں تو دہی میں مچھلی پکائی جاتی نا، مچھلی پکائی جاتی ہے اور اس کے شوربہ دہی کا ہوتا ہے. اس لیے یہ ایسے ہی ہے. ہاف ٹی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے. اگر آستین آدھی ہے، کوہنی کھلی ہے تو نماز مکروہ ہوگی. نماز میں اگر دیری سے شامل ہوئے تو آخری رکعت میں پہلا سلام ہونے کے بعد لوگ باقی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ دونوں سلام ہونے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. کیا صحیح ہے؟ پہلے سلام پر نماز ختم ہو جاتی، دوسرا سلام سنت ہے. اس لیے امام نے پہلا سلام پھیرا، اب اپنی اقتدا ختم ہو گئی، امام کی نماز پوری ہو گئی، ہم لوگوں کی نماز باقی ہے. اب امام اور ہمارا کوئی تعلق باقی نہیں رہا. پہلے سلام کے بعد کھڑے ہو سکتے، دوسرے سلام میں شرکت کرنا چاہے سنت ہے، شرکت کر لے پھر کھڑے ہوں. ہم لوگ اگر قاعدے میں شریک ہوئے تو التحیات پوری کر کے اٹھنا چاہیے. بعض لوگ شریک ہوتے ابھی التحیات پوری نہیں پڑھے سلام پھیر دیے تو وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. التحیات پوری کر کے اٹھنا چاہیے. بینک کا کیلنڈر لگانا کیسا ہے؟ نہیں لگانا چاہیے. 10 روپے کا تو ملتا ہے، اپنے جائز اور حلال پیسے سے لانا چاہیے اور لگانا چاہیے، بینک سے نہیں لینا چاہیے. کیا علیزہ فردوس نام رکھ سکتے ہیں؟ علیزہ کے معنی یہ بے معنی لفظ ہے، اس کا کوئی معنی ملتا نہیں. فردوس نام رکھنے سے منع کیا گیا ہے.
میری نظر سے ایسے کہیں صراحت سے تو گزرا نہیں، لیکن بعض علماء نے منع کیا ہے۔ کیا مکے میں کام کرنے والوں کے لیے عمرہ کے لیے میقات جانا ضروری ہے؟ عمرہ کرنا ہے تو مکے میں رہنے والے حل میں جائیں گے، حرم سے باہر، میقات پہ جانا ضروری نہیں۔ مروان نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ اے نبی کہنا کیسا ہے؟ یا ایھا النبیوں کا ترجمہ ہے اے نبی۔ مٹی کھانا کیسا ہے؟ حرام ہے، حاملہ عورتیں اکثر کھاتی ہیں، مٹی کھانا حرام ہے۔ شادی کی عمر ہوتی نہیں ہے، گناہوں کا خطرہ ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا بچپن میں شادی کر دیں گے؟ بالغ ہونے کے بعد شادی ہوگی، اور بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ گناہوں سے بچیں۔ ہندوستان کی تاریخ کالا پانی آتا ہے، کالا پانی سے کیا مراد ہے؟ انڈومان نکوبار میں جو قید خانہ تھا، وہاں جن کو قید کیا جاتا تھا ان کو بولتے تھے کالا پانی کی سزا۔ قربانی کا جانور رنگین بچڑا پالنا، مہاراشٹر کے اندر گو ونش پر پابندی ہے۔ ہم لوگ ہر سال قربانی میں رنگین جانور کی قربانی دیکھتے، نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے ہر ایسے کام سے منع کیا ہے جس سے آدمی کی جان کو یا مال کو خطرہ لاحق ہو۔ اب ظاہر بات ہے، آپ نے جانور کاٹا اور ریڈ پڑی تو جانور بھی جاتا ہے، پاؤڈر مار دیتے گوشت پر، اور کیس بن گیا تو پھر خرچہ بھی پیچھے لگ جاتا۔ اس لیے رنگین جانور کی قربانی شرعاً جائز ہے، لیکن جب ہماری حکومت نے اس پر پابندی لگا دی ہے تو ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس سال بقرعید سے پہلے انشاءاللہ ہم لوگ جمعیت کی طرف سے اس کا اعلان کریں گے۔ پچھلے سال جو حادثہ پیش آیا تھا کہ کانٹا مارکیٹ میں بہت بڑی تعداد رنگین جانوروں کی تھی، اور فرقہ پرستوں کی طرف سے کارروائی ہوئی تھی، اور وہ سارے جانور بحق کے سرکار ضبط ہو گئے تھے۔ اب بتانے والے بتاتے ہیں تقریباً 2 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔ کتنے کا؟ یہ پیسہ ایسے ہی تھوڑی آتا ہے، بہت محنت سے کمایا جاتا ہے۔ گوشالہ کے نام پہ سارے جانور اٹھا کے لے گئے، ان کا تو 2 کروڑ کا فائدہ ہو گیا، تمہارا 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ اس لیے رنگین جانور کا ذبیحہ یا رنگین جانور کی قربانی سے احتیاط کرنا چاہیے۔